لیکن جو شخص کسی ایسے کام کو فرض اور واجب سمجھے جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نہیں کیا، اگر آج کے لوگ اس کام کو فرض سمجھ کر کریں گے، سنت سمجھ کر کریں گے، ثواب سمجھ کر کریں گے، اور نہ کرنے والے کو گستاخ کہیں گے، نہ کرنے والے کو منکر کہیں گے، نہ کرنے والے کو کافر کہنا شروع کر دیں گے، یہ کام، ایسے کام جو ہیں یہ انسان کو گمراہی اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے گا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہوگی، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، فہو رد، وہ گمراہی ہے، ہمارے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے، اپنے دین، اپنے ایمان کا معیار یہ بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خصوصاً خلفائے راشدین، اگر ہماری زندگی دین کا معیار یہ ہستیاں ہوں گی تو ہم اس فرقے میں داخل ہوں گے جو جنت میں جائے گا۔ اگر ہمارا طور طریقہ ان سے بدل گیا تو سمجھو کہ ہم برباد ہو گئے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا، یہ طرح طرح کی باتیں کر کے کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ سے لیا ہوا عہد اللہ کبھی نہیں توڑے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری کوئی، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی عہد ہے تمہارا کہ تم نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ کیا اس بات کا کوئی معاہدہ ہوا ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں؟ جھوٹ ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا لیتے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو۔ تم اللہ کے ذمہ ایسی ایسی باتیں لگا رہے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے اس بات کی، ویسے ہی توکل اور اندازے سے کہتے ہیں اللہ کی رضا اس میں ہوگی۔ بھائی اللہ کی رضا کی ہوگی؟ آج کل جیسے ہم مسلمان ہیں، جب ہم نماز کے لیے کسی کو کہتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم پڑھیں گے، اور بھائی دنیا کے کاموں کو حل کرنے کے لیے آپ پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہو، بیماری کو نہیں دیکھتے، پریشانی کو نہیں دیکھتے، دنیا کے کاموں کے لیے آپ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ نے توفیق دی تو ہم دنیا کے کام کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو ہم کھانا کھائیں گے، اللہ نے توفیق دی تو ہم دکانداری کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو ہم بزنس اور کاروبار کریں گے۔ دنیا کے کاموں میں پہاڑوں سے ٹکرا دیتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو وہاں اللہ کی توفیق یاد آ جاتی ہے لوگوں کو۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ کے ذمہ ایسی ایسی باتیں لگا دیتے ہیں جن کو جانتے نہیں، جن کی کوئی سند نہیں ہے، بے سر و پا باتیں کر کے اس طرح اپنی طرف سے بے بنیاد خیالات پکا کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بس خوش ہو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ خوش فہمی کا دعویٰ غلط ہے، اس پر تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جب تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں اپنائیں گے آپ کا دین شریعت قبول نہیں ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے طور طریقے نہیں اپنائیں گے تو جنت تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے پاک کلام اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔